अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खुश आमदीद है आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली पर। अगर आप सुन रहे हैं तो एक लम्हा ठहर जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक आम हफ्ते की और ना ही ये सिर्फ एक आम सी वीडियो है। ये वो वक्त है जहाँ जिंदगी खामोशी से आपके अंदर और बाहर दोनों जगह तब्दीली लिख रही है, मगर इसका शोर अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा। एक्वेरियस इस वक्त आपकी इर्द गिर्द जो तवानाई चल रही है वो आपको फैसलों, आपकी सोच और आपके आने वाले रास्तों को आहिस्ता आहिस्ता एक नए रुख की तरफ मोड़ रही है। और अगर आपने इस इशारे को समझ लिया तो ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ वक्त नहीं बल्कि एक नया मोड़ साबित हो सकता है। ये वो लम्हा जहाँ चीज़ें वाज़ेह नहीं होती मगर महसूस ज़रूर होती हैं। कुछ रास्ते रुक जाते हैं ताकि बेहतर रास्ते सामने आ सके, और कुछ हालात इसलिए धुंधले हो जाते हैं ताकि आप अपनी अंदरूनी बसीरत से देखें। इसलिए इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जो चीज़ अभी समझ नहीं आ रही वही आगे चलकर सबसे बड़ा जवाब बन सकती है। ये वक्त आपके लिए खास अंदरूनी तब्दीली लेकर आ रहा है एक्वेरियस, और ये तब्दीली शोर के साथ नहीं बल्कि खामोशी के साथ हो रही है। जैसे जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कुछ नया बना रही हो मगर आपको अभी इसका पूरा अंदाजा नहीं हो रहा हो। इस हफ्ते 19 जून से 22 जून तक आपको तवानाई ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आपके ख्यालात, आपके फैसले और आपकी अंदरूनी कैफियत एक नए रुख की तरफ जा रही है। और ये रुख पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा संजीदा और ज्यादा वाज़ेह होता जा रहा है, मगर रास्ता अभी मुकम्मल साफ नहीं है। इस वक्त आपके अंदर एक अजीब सी कैफियत चल रही है। कभी आपको लगता है ये सब ठीक है और कभी लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ज़हनी उतार चढ़ाव इस बात की अलामत है कि आपको अंदर शऊर जाग रहा है और आप अपनी जिंदगी को पहले ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मगर याद रखिए कि हर चीज फौरन जाया नहीं होती, कुछ चीजें वक्त के साथ खुद सामने आती हैं। सबसे आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप जल्दी से बचें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं जो बज़ाहिर बहुत आसान या बहुत पुरकशिश लगेंगे, मगर इनके पीछे मुकम्मल हकीकत अभी वाज़ेह नहीं हुई। अगर आपने सब्र से काम लिया तो आप खुद को देखेंगे कि कौन सा रास्ता वाकई आपके लिए बेहतर है और कौन सा सिर्फ वक्ती खुशी दे रहा है। अब आपकी जिंदगी के ताल्लुकात की तरफ देखें तो इस वक्त आपके अंदर जज्बात ज्यादा हसास हो सकते हैं। आप लोगों की बातों को ज्यादा गहराई से लेने लगेंगे और बाजू का छोटी सी बात भी आपके दिल को असर कर सकती है, मगर ये वक्त रद्द अमल देने का नहीं बल्कि समझने का, क्योंकि हर बात का मतलब वो नहीं होता जो फौरन महसूस हो। इसलिए खामोशी और बर्दाश्त आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जो लोग आपके करीब हैं इनके साथ आपके ताल्लुकात में एक नरम मगर गहरी तब्दीली आ सकती है। कभी आपको लगेगा कि फासले बढ़ रहे हैं और कभी लगेगा कि सब बेहतर हो रहा है, मगर हकीकत में ये सब अंदरूनी समझ और जज्बाती तवाज़ुन की तरबियत है। अगर आपने सब्र रखा तो ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। अकेलापन रहने वाले अफराद के लिए ये वक्त आपको खुद को समझने का है। इस हफ्ते आप अपने अंदर ज़्यादा गहराई से सोचेंगे कि आप चाहते क्या हैं, आप किस सिमत जाना चाहते हैं। मगर याद रखिए कि अभी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त आपको तैयार कर रहा है फैसला करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। करियर के हवाले से ये हफ्ता खामोश तरीन तरक्की का है। बाहर से चीज़ें शायद सुस्त लगे मगर अंदर ही अंदर हालात बन रहे हैं। मगर कोई पुराना मौका दोबारा सामने आ सकता है या कोई नई राह खुल सकती है, मगर शर्त यह है कि आप मुसलसल मेहनत करते रहें और आप तो आप बिखरने ना दें, क्योंकि इस खामोश मेहनत के अंदर आपको अगला बड़ा कदम छुपा हुआ मिलेगा। ज़हनी तौर पे ये वक्त आपके लिए थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, क्योंकि सोचें ज़्यादा चल रही होंगी और आप हर चीज़ को बार बार एनालाइज करेंगे। मगर इस वक्त आपको अपने जहन को आराम देना होगा। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कुछ चीज़ें वक्त के साथ खुद बेहतर हो जाती हैं, बस आपको सब्र करना है। इस वक्त एक्वेरियस के लिए मोहब्बत और रिश्तों के मामले में एक नरम मगर बहुत गहरी तवानाई आपकी गिर्द चल रही है। ये वो वक्त है जहाँ दिल की कैफियत लफ्ज़ों से ज़्यादा एहसासात में बदल रही है। आपको कुछ चीज़ें वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आएंगी, मगर अंदर से आप इन्हें महसूस ज़रूर करेंगे। और यही एहसास पूरे हफ्ते के सबसे बड़े इलामात कि आपके जज्बात किसी नए शोर की तरफ जा रहे हैं। इस दौर में आपके दिल में किसी खास शख्स या किसी खास एहसास के लिए खामोश सी कशिश पैदा हो सकती है, मगर ये कशिश शोर नहीं करेगी बल्कि अंदर ही अंदर आपको सोचों को बदलती जाएगी। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है और कभी दिल खुद ही सवाल करने लगेगा। मगर असल बात यह है कि आपको अभी किसी भी जज्बाती नतीजे पर फौरन नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये वक्त समझने का है, फैसला करने का नहीं। रिश्तों के मामले में इस वक्त एक अहम बात यह है कि आपकी सासियात थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। आप छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करेंगे और किसी के रवैये में मामूली सा फ़र्क भी आपके अंदर सोच पैदा कर सकता है। मगर याद रखिए कि हर एहसास हकीकत नहीं होता। बाज़-औक़ात ये सिर्फ अंदरूनी कैफियत का अक्स होता है जो आपको खुद को बेहतर समझने का मौका दे रहा होता है। ये वक्त आपको ये भी सिखा रहा है कि आप जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें बल्कि इन्हें समझने की कोशिश करें।
کیونکہ جب آپ جلد بازی میں کسی احساس کا نام دیتے ہیں تو اکثر باتیں غلط سمت میں چلی جاتی ہیں. اسے خاموشی، صبر اور انتظار اس ہفتے آپ کے رشتوں کو زیادہ بہتر سمت دے سکتے. اس وقت شادی شدہ افراد کی زندگی میں ایک خاص قسم کی جذباتی گہرائی اور ذمہ داریوں کا احساس زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، جہاں روزمرہ کے معاملات صرف معمول کے کام نہیں رہتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور سمجھداری کا امتحان بن جاتے ہیں. اس دور میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اہمیت اختیار کر سکتی ہیں اور بعض اوقات بغیر کہے ہوئے احساسات بھی رشتے کے اندر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رویے میں نرمی اور برداشت کو شامل رکھیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں خاموشی بھی غلط فہمی بن سکتی ہے اور ایک سادہ لفظ بھی دلوں کے قریب یا دور کر سکتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ہر بات کو فوراً رد عمل دینے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں اور سامنے والے کے جذبات کو بھی جگہ دیں. اس ہفتے ذمہ داریوں کا دباؤ بھی کچھ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، مالی فیصلے ہوں یا روزمرہ کی مصروفیات ہوں. سب کچھ ذہن میں ایک بوجھ کی طرح آ سکتا ہے، مگر یہی وہ وقت ہے جہاں ایک دوسرے کا ساتھ اصل طاقت بن جاتا ہے. اگر دونوں طرف سے ہی صبر اور سمجھداری رکھی جائے تو یہ دباؤ تعلق کو کمزور کرنے کے بجائے مزید مضبوط بنا سکتا ہے. اس وقت ضروری ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھانے کے بجائے حل کرنے کی توجہ دیں، کیونکہ خاموشی میں پلنے والی غلط فہمیاں آگے چل کر بڑے فیصلے ہی پیدا کر سکتی ہیں. جذباتی طور پہ یہ وقت تھوڑا احساس ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ کو لگ سکتا ہے کہ باتیں پوری طرح واضح نہیں ہو رہی ہیں، سامنے والے کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ہر احساس کا مطلب منفی نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان صرف ذہنی دباؤ یا تھکن کی وجہ سے بھی مختلف رد عمل دیتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ جلدی میں نتیجہ نہ کریں بلکہ وقت کو حالات واضح کرنے دیں. اگر آپ نے برداشت اور نرمی کو اختیار کر لیا تو رشتے میں ایک نیا سکون اور توازن پیدا ہو سکتے ہیں جو پہلے سے زیادہ مضبوط بنیاد فراہم کرے گا. اور اس پورے دور میں سب سے اہم چیز سمجھداری اور خاموش فہم ہے، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں اصل طاقت صرف محبت نہیں بلکہ سمجھنا، سننا اور برداشت کرنا ہوتا ہے. اور جو لوگ ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں وہ اپنے رشتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ گہرا اور مضبوط بنا لیتے ہیں. اس لیے یہ وقت آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ رشتے کو بچانے کے لیے ہمیشہ بڑے فیصلے نہیں بلکہ چھوٹے صبر کے قدم زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اس ہفتے اکیلی کیفیت رکھنے والے افراد کے لیے یہ دور اندرونی بیداری اور خود فہمی کا ہے، جہاں آپ اپنی سوچ، اپنی خواہشات اور اپنی ترجیحات کو پہلے سے زیادہ واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. مگر یہ وضاحت ایک دم سے نہیں آئے گی بلکہ آہستہ آہستہ حالات اور تجربات کے ذریعے سامنے آئے گی. اس لیے اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کے احساسات کو سنیں مگر فوراً کسی نتیجے پر نہ پہنچے، کیونکہ ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا لیکن ہر خیال کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ضرور آتا ہے. اس ہفتے آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات اور سوالات چل سکتے ہیں. کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور کبھی سب کچھ غیر واضح محسوس ہوگا. یہ کیفیت دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی سوچ گہرائی اختیار کر رہی ہے، مگر ساتھ ہی اس وقت اور سکون کی ضرورت ہے تاکہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں. اس لیے کوشش کریں کہ ہر چیز کو فوراً انالائز کرنے کے بجائے کچھ معاملات کو وقت پر چھوڑ دیں تاکہ وہ خود واضح ہو سکے. اس وقت کریئر کے معاملے میں آپ کی زندگی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں بظاہر چیزیں سست لگ سکتی ہیں مگر حقیقت میں بہت کچھ پس پردہ ترتیب پا رہا ہے. یہ وہ دور ہے جہاں فوری نتائج کم ہے، طویل مدتی بنیادیں زیادہ بن رہی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ جلد بازی کے بجائے صبر اور تسلسل کے ساتھ اپنے کام پر توجہ رکھیں، کیونکہ یہی وقت آپ کے اصل پیشہ ورانہ سمت کو مضبوط کر رہا ہے. اس ہفتے آپ کے کام یا ذمہ داریوں میں کچھ اضافی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے. کبھی ایسا لگ سکتا ہے کہ کام بڑھ رہا ہے مگر نتائج فوراً نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ صورتحال دراصل آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور آپ کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کرنے کا عمل ہے. اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو بکھرنے نہ دیں اور ہر کام کی ترتیب اور پلاننگ کے ساتھ مکمل کریں، کیونکہ یہی عادت آگے چل کر آپ کو نمایاں کامیابی دے سکتی ہے. اس وقت ذہنی کیفیت میں ایک خاص قسم کے احساسات اور گہرائی پیدا ہو سکتی ہے، جہاں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمول سے زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی خیالات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں. یہ کیفیت کمزوری نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ذہن زیادہ شعور کے ساتھ حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے سکون، آرام اور توازن کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ بکھرنے کے بجائے واضح سوچ پہ بدل سکے. اس ہفتے آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے آپ کا ذہن کسی ایک جگہ ٹھہر نہیں پا رہا یا ہر چیز پر زیادہ سوچ پیدا ہو رہی ہے. یہ کیفیت عارضی ہے اور زیادہ تر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ذمہ داریوں اور فیصلوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو غیر ضروری پریشانی سے دور رکھیں اور ہر خیال کو فوراً حقیقت میں نہ سمجھیں، کیونکہ ہر سوچ سچ نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات صرف ذہنی تھکن کا نتیجہ ہوتی ہے. اس وقت آپ کی زندگی میں سب سے بڑی ضرورت ذہنی اور روحانی سکون کی ہے، اور یہ سکون صرف دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر اور اس کے ساتھ
مضبوط تعلق میں ملتا ہے۔ جب انسان کا دل بوجھل ہو جائے اور سوچے بکھرنے لگے تو اصل راستہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اس دور میں آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں تھوڑی سی خاموشی اور عبادت کو شامل کریں، چاہے وہ چند منٹ کی دعا ہو یا زیادہ سے زیادہ دل سے کیا گیا استغفار، کیونکہ استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی صفائی کا ذریعہ بھی اور گناہوں کی صفائی کا بھی۔ اور جب دل صاف ہوتا ہے تو ذہن بھی ہلکا ہونے لگتا ہے اور فیصلوں میں بھی وضاحت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کے ہر مشکل لمحے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، چاہے وہ ابھی سمجھ نہ آئے مگر وقت کے ساتھ دل کو سکون دینے والا جواب ضرور بن جاتی ہے۔ اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے قریب رکھیں، کیونکہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو راستے خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی الجھے ہوئے کیوں نہ ہو۔ یہ وقت آپ کو سکھا رہا ہے کہ اصل طاقت نہ شور میں ہے نہ جلد بازی میں ہے بلکہ صبر، دعا اور یقین میں ہے۔ اور جو شخص اپنے بے چینی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے زیادہ مضبوط اور پرسکون بھی ہو جاتا ہے۔ تو بس خود کو تنہا نہ سمجھے، ہر آزمائش کے ساتھ آسانی بھی موجود ہوتی ہے اور ہر بند دروازے کے پیچھے کوئی نیا راستہ چھپا ہوتا ہے۔ یقین رکھیں یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آپ کو سکون بھی ضرور ملے گا جس کی آپ کو تلاش تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو ضرورت مندوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب ابھی کر لیجئے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کے دنیا میں روشنی کرنے کے اللہ حافظ۔